وہ میری دھڑکنوں کو دبا رہا تھا۔ یہ احساس مجھے ہراساں کر رہا تھا۔ تبھی میں سوچنے لگی کہ قاسم میرے سامنے آ کر حقیقت میں یہ سب کچھ کرے گا تو مجھے کتنا سکون ملے گا۔ کبھی کبھار وہ مجھے یہی کہتا تھا کہ سوچو میں تمہارے ساتھ یہ سب کر رہا ہوں، تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ میں بھی آنکھیں بند کر کے ایسے سوچتی تھی اور یوں سکون کی گہری وادیوں میں کھو سی جاتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے قاسم میرے پاس موجود ہے۔ میں خود کو سکون دیتی تھی اور یہ تصور کرتے تھے جیسے وہ قاسم میرے ساتھ کر رہا ہو۔ پر اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہر حال میں قاسم سے ملوں گی، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ قاسم نے کہا تھا کہ ہمیں ملنا ہے، اور ایک دن میں نے اماں سے کہا اماں مجھے نجمہ کے یہاں جانا ہے۔ اماں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، ابھی پرسوں ہی تو تم نجمہ کے پاس سے آئی ہو۔ میں نے اماں سے کہا نجمہ نے انٹری ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور اس نے اپنے گھر بہت بڑی دعوت رکھی ہے، مجھے اس دعوت میں جانا ہے، ورنہ اس سے لگے گا کہ میں اس سے خوشی میں شریک نہیں ہوں۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے بھائیوں کو کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں وہاں چھوڑ کر۔ میں گھبرا گئی کیونکہ میرا بڑا بھائی وسیم بزی تھا اور میرے چھوٹے بھائی موبائل میں گیم کھیل رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا اماں میں خود ہی شام کو چلی جاؤں گی۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں بہت خوش ہو گئی اور جلدی سے تیار ہو گئی۔ میں قاسم کو حیران کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں نے بہت چمکیلے کپڑے پہنے جو خاص نجمہ کی شادی کے لیے بنوائے تھے، ورنہ الگ بات تھی کہ اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ جب میں نے وہ کپڑے پہنے تو میرا حسن جوبن پر تھا اور وہ کپڑے مجھے بہت زیادہ فٹ ہو گئے۔ میں نے گون بھی پہن لیا تھا تاکہ اماں مجھے اس حالت میں نہ دیکھ سکے۔ جاتے جاتے اماں نے مجھے روک لیا اور کہا دکھاؤ تو صحیح کون سے کپڑے پہن کر جا رہی ہو۔ اماں کی بات پر میں نے کہا ارے اماں بس کریں، میں اگر دکھاؤں گی پہلے ہی لیٹ ہو گئی ہوں۔ میں بھاگتی ہوئی باہر آ گئی تھی، سانس پوری طرح پھول چکی تھی۔ اب میں اس جگہ کی طرف جا رہی تھی جو ہمارے محلے سے کافی دور تھی، لیکن شام کے وقت رش کم ہوتا تھا اور گرمیوں کے دن بھی چل رہے تھے۔ قاسم نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم پچھلی طرف ملیں گے۔ جب میں وہاں پہنچی تو قاسم انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر درخت کے پیچھے لے جا کر کہا میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہاں کیوں بلایا ہے۔ میں نے تھوڑی گھبراہٹ سے کہا قاسم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ قاسم نے جواب دیا چلو نہ تمہیں بتاتا ہوں، میرے ساتھ صحیح جگہ آؤ۔ ارے یار مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے ملنے آئی ہو۔ آج تو ہماری ملن کی شام ہے، اب ہم دونوں کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ آج تمہارے وجود کو سیراب کر کے رہوں گا، تمہیں ایسا سکون دوں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ پر مجھے تو لگا تھا کہ تم ایسے سج سنور کر آؤ گے، میں تمہیں دیکھتے ہی پرجوش ہو جاؤں گا، لیکن تم تو پوری مومنہ بن کر آئی ہو۔ قاسم نے کہا یہاں کوئی نہیں ہے، جلدی کرو ہم اپنی پیاس کو پورا کریں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم نے میرے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ اس نے جیسے ہی مجھے شوق کپڑوں میں دیکھا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ میری دھڑکنیں اس سے سمائل دے رہی تھی جن پر وہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ چکا تھا۔ قاسم نے کہا اب دیکھو یہاں کوئی نہیں ہے، جلدی کرو۔ قاسم نے میرے اتارنے کا عمل جاری رکھا تھا۔ کچھ منٹوں میں پوری طرح قاسم کے سامنے تھی۔ قاسم نے مجھے اس پرکشش سراپے میں دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا ارے اسما مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ تم مجھے خوش کرنے کے لیے یہ سب کرو گی، تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ یوں کہتے ہوئے قاسم نے مجھے اپنے قریب کر لیا اور مجھے محسوس کرنے لگا۔ وہ میری دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا، وہ جو کمرے میں دیکھتا رہتا تھا اور پھر اپنا چہرہ بھی ان دھڑکنوں پر رکھا۔ اب وہ اتنی تعریف کر رہا تھا کہ میں سب کچھ بھولنے لگی تھی۔ اس کے بعد قاسم نے مجھے وہیں پر لٹا دیا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور جلدی سے اٹھ کر جانے لگی۔ نہیں قاسم یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی آ جائے گا۔ قاسم نے کہا فکر مت کرو، یہاں کوئی نہیں آتا، یہ تو کپل پوائنٹ ہے، اگر یہاں کوئی آئے بھی تو یہ بہت عام بات ہے کیونکہ یہاں پر ہر کپل یہی کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی کیونکہ مجھے یاد آیا کہ یہاں تو کپل پکڑے جاتے ہیں اور پولیس انہیں لے جاتی ہے۔ قاسم نے کہا وہ بات بہت پہلے کی تھی، اب ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یوں قاسم نے میرے جسم کو دبانا شروع کر دیا اور اپنی حرکتیں جاری رکھی۔ کبھی وہ میری گہرائی میں جاتا تو کبھی میری دھڑکنوں کو محسوس کرتا۔
उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे खुद में समेटे और वो मेरे साथ यही सब कुछ करता रहे। जब अचानक पीछे से किसी ने कासिम के सर पर कुछ मारा तो वो मुझसे दूर हुआ। जैसे ही मैंने देखा तो पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देखकर मेरे कदम रुक गए थे। मैंने जल्दी से खुद को छुपाने की कोशिश की। पुलिस ने कहा, अच्छा तो यहाँ नैन मटके चल रहे हैं, तुम दोनों को शर्म नहीं आई इस जगह को बदनाम करते हुए? आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम लोग याद रखोगे। कासिम घबरा गया और कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दोनों की शादी होने वाली है, हम बस शादी करने वाले हैं, प्लीज ऐसा मत करें। पुलिस ने कहा, अच्छा फिर तुम्हारी मदद वाली बीवी तो बहुत ही खूबसूरत है, क्या माल तुमने पटाया है? पुलिस वाला मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई खाने वाली चीज हूँ। कासिम कुछ देर खामोश रहा, फिर मुझे कहने लगा, रुक जाओ मैं इन्हें समझाता हूँ। वो पुलिस को एक तरफ ले गया। कुछ देर बाद वापस आकर कहने लगा, अस्मा तुम्हें कुर्बानी देनी होगी, तुम्हें कुछ देर के लिए पुलिस वालों के साथ करना होगा। कासिम की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। कासिम ने कहा, इसके बगैर कोई चारा नहीं, ये हमारे माँ बाप को सारी सच्चाई भी बता सकता है, इसीलिए तुम्हें थोड़ी कुर्बानी देनी होगी। मैं बेबस थी लिहाजा मान गई। पुलिस ने मुझे अलग किया और मेरे साथ वो सब कुछ किया जो मैंने कभी तस्वर भी नहीं किया था। कासिम को तस्वर कर रही थी और पुलिस वाला मुझे वो सब दे रहा था। मेरी चीखें बुलंद हो रही थी और कासिम दूर खड़े होकर ये सब देख रहा था। पुलिस वाला मेरी धड़कनों को इस तरह थाम रहा था जैसे पहले कभी चीज देखी नहीं हो, और फिर मेरी गहराई को छू रहा था और अपने डंडे से मेरी गहराई को नाप रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही पुलिस वाले को तसल्ली हो गई कि सब कुछ हो गया है तो वो अलग हो गया। फिर उसने कासिम से कहा कि जल्दी से जो करना है कर लो, उसके बाद इससे वापस ले जाना, और जब तक तुम इससे मिलोगे तब तक तुम्हें मुझे भी रिश्वत देनी होगी। कासिम ने उसकी बात मान ली। वो मुझे लेकर एक और जगह ले गया और वहां यही सब किया। मेरा हाल बहुत बुरा हो गया था।